کیا کرتے ہیں؟ اعمال صالحہ کرتے ہیں، تو لکھنے والے فرشتے جو ہے مقرر ہیں، متعین ہیں، تو قیامت کے دن نہ کسی کے اوپر زیادتی کی جائے گی، نہ کسی کے اوپر جو ہے ظلم کیا جائے گا۔ جو جیسا اعمال کیے ہیں اس کو ویسا بدلہ دیا جائے گا۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ۔ اس دن قیامت کے دن کسی کے اوپر ناانصافی کا فیصلہ نہیں ہوگا، کوئی زیادتی کا فیصلہ نہیں ہوگا۔ تو یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ محرم الحرام کا مہینہ برکت والا مہینہ، عظمت والا مہینہ۔ اور اس مہینے میں جتنے بھی ہم عبادتیں کرتے ہیں، اور یہ محرم المہینے میں حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے شہادت ہوئی، اور 10 محرم المہینے میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی کربلا کے میدان میں۔ آپ کے سامنے میں پوری تفصیلی بات کروں گا۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ حسن اور حسین جو ہے قیامت کے دن تمام نوجوانوں کا سردار ہوں گے۔ کیا ہوں گے؟ تمام نوجوانوں کا سردار ہوں گے، ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ اور حضرت فاطمہ قیامت کے دن تمام عورتوں کا جو ہے سردار ہوں گی، وہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو امام حسین اور امام حسن کے بارے میں آتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خطبہ دے رہے تھے۔ کیا دے رہے تھے؟ خطبہ دے رہے تھے۔ خطبہ دیتے دیتے جو ہے چھوڑ دیے، امام حسین کو کے پاس گئے اور ان کو گود میں اٹھا لیے۔ کیا کر لیے؟ ان کو گود میں اٹھا لیے، امام حسن اور امام حسین کو جو ہے گود میں اٹھا لیے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد جو ہے خطبہ شروع کیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرے نواسہ رسول یعنی حسن اور حسین سے پیار کرتا ہے وہ مجھ سے پیار کرتا ہے، تو میرا حسین سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو میرا حسین سے نفرت کرتا ہے وہ مجھ سے نفرت کرتا ہے۔ اور کتابوں میں یہ بات ملتی ہے، اور فقہاء کرام نے اور مفسرین کرام نے جو ہے حسن اور حسین کی شباہت جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی اور جلتی تھی۔ کیا تھی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے یعنی ملتی اور جلتی تھی، یعنی ہمارے آنکھ کا جو ہے، ہمارے جو بدن کا جو حصہ حضور کی شکل کی مشابہت تھے، اور ہمارے کان یعنی حضور صلی اللہ علیہ حسن اور حسین کی جو یعنی کان تھے اور زبان تھے اور ہونٹ تھے اور جو سر کے جو بال تھے، مفسرین حضرات فرماتے ہیں کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تھے؟ اہم شکل تھے، جسے بولتے ہیں مشابہت تھے۔ کسے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت تھے۔ تو حضرت حسن اور حسین سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بے حد محبت فرماتے تھے، بہت زیادہ محبت کرتے تھے، اتنے زیادہ محبت کرتے تھے کہ ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سجدہ میں سر کو ٹیکتے تھے، سجدہ میں سر کو جماتے تھے، لیکن حسن اور حسین جو ہے حضور کے بدن کے اوپر آ کر اور حضور کے یعنی سر کو آ کر جو ہے کود رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، لیکن جب تک حسن اور حسین کودنا
اور کھیلنا جب بند نہیں کرتے اس وقت تک جو ہے ہمارے حضور یعنی اپنے سر کو جو ہے اٹھاتے نہیں تھے، سجدے سے فارغ نہیں ہوتے تھے۔ جب حسن اور حسین جو ہے یعنی جب کھیلنے سے فارغ ہو جاتا تھا، جب کودنے سے فارغ ہو جاتا تھا، اس وقت جو ہے ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر مبارک کو اٹھاتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ اپنے سر مبارک کو اٹھاتے تھے۔ لیکن ہر موقع پر جو ہے اور ہمارے حضور کا یہ عادت رہا ہے کہ جب بھی کہیں سفر میں جایا کرتے تھے، جانا ہوتا تھا، تو ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پر پہنچتے تھے اور خیریت معلوم کرتے تھے کہ میری بیٹی لخت جگر کا کیا حال ہے اور میری بیٹی کس حال میں ہے۔ بہت زیادہ محبت کرتے تھے اور لخت جگر یعنی کلیجہ اسے بولتے ہیں، کسی کو خاندان میں جو ہے محبتیں ہوتی ہے، بیٹی باپ سے محبت ہوتی ہے، باپ بیٹا سے محبت ہوتی ہے۔ اگر باپ بیٹی کے درمیان محبت نہ ہو تو رشتے کا کیا کمال ہے؟ رشتے کا کیا کمال ہے؟ تو اسی وجہ سے باپ بیٹی سے محبت کرتی ہے اور بیٹی یعنی باپ سے محبت کرتی ہے۔ بیٹی کا محبت کرنا اور بیٹا کا محبت کرنا بہت بڑا فرق ہے۔ کیا ہے؟ بہت بڑا فرق ہے۔ بیٹا کا محبت کرنا کچھ سرسری ہوتا ہے اور بیٹی کا محبت کرنا بہت ہی زیادہ لیکن لگاؤ ہوتا ہے۔ اگر باپ بیمار ہو جائے، کیا ہو جائے؟ باپ بیمار ہو جائے، باپ کو بخار آ جائے، لیکن بیٹی جو ہے ایک مرتبہ باپ کے سر پر ہاتھ کو پھیر دیتی ہے تو اللہ کو بھی شرم محسوس ہوتا ہے کہ میں اپنے جو ہے میں امت کے مسلمانوں کے مائے اور محبت سے جو ہے محبت کرتا ہوں، لیکن اس کی بیٹی نے اس کے باپ کے اوپر پیار کے ساتھ محبت کے ساتھ جو ہاتھ پھیرتی ہے، میں اس کے سر کے طفیل سے جو ہے اس کے گناہ کو کیا کرتا ہوں، اس کو بخار کو کیا کرتا ہوں، میں اتار دیتا ہوں۔ یہی مقام ہے بیٹی کا، یہ مقام ہے، بہت بڑا مقام ہے مذہب میں۔ اسی وجہ سے جو حضرات جو ہے اپنی بیٹی کی پرورش کرتا ہے، لکھاتا ہے، پڑھاتا ہے اور کھلاتا ہے اور صحیح جگہ پر جو ہے رشتہ کو فکس کرتا ہے تو اللہ بہت خوش ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اللہ بہت خوش ہوتا ہے اور خوش ہو کر یہ فرماتا ہے کہ اس کے بعد کو میں قیامت کے دن یہ ارشاد کروں گا، یہ ارشاد فرماؤں گا کہ آپ کو جس دروازے سے داخل ہونا ہے داخل ہو جائیے۔ کیا کرنا ہے؟ آپ کو جس دروازے سے داخل ہونا ہے داخل ہو جائیے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا ایک بیٹی ہے لکھانا، پڑھانا، کھلانا اور اس کی تمام ذمہ داری کو نبھانا اور اس کی تمام ذمہ داری کو ضرورت کو پورا کرنا اور حاجت کو پورا کرنا، کفالت کو پورا کرنا، اس کا کیا مقام ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے بھی یہ ہے کہ قیامت کے دن جس جنت کے دروازے پر سے جانا چاہے اور جس جنت میں جانا چاہے وہ جا سکتے ہیں۔ کیا کر سکتے ہیں؟ وہ جا سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے اس دنیا میں جو ہے اپنے بیٹے اور بیٹیوں کی صحیح رہبری کرنا۔ کیا کرنا ہے؟ صحیح رہبری کرنا۔ کدھر چلے جاتے ہیں، گاڑیاں چلاتے ہیں، موٹر سائیکل چلاتے ہیں، پھر ہماری جان کیا ہو جاتے ہیں؟ ہلاکت میں پہنچ جاتے ہیں، ہماری جان جو ہے برباد ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے آج کے زمانے میں اشد ضرورت ہے کیا ہے؟ اپنے بچوں کو کنٹرول میں رکھنا ہے۔ اشد بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ ہمارے بچے جو ہے گاڑیاں اٹھائے اور چلے گئے، ہم اپنے یعنی بچوں کو دیکھتے بھی نہیں کہ بیٹے آپ کدھر جا رہے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں، اور یہاں تک کہ پوچھتے بھی نہیں ہیں۔ پوچھنا ہے، کیا کرنا ہے؟ پوچھنا ہے بیٹے آپ گاڑی تو چلا رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں اور کس طرف جا رہے ہیں۔ گاڑی بھی چلانا ہے تو آہستہ سے چلانا ہے۔
اب کے دور میں جو ہے گاڑیاں آ گئی، موٹر سائیکل آ گئی، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے بہت بڑی سہولتیں رکھ دی ہے۔ کیا کر دی ہے؟ بہت بڑی سہولتیں رکھ دی ہے۔ تو پہلے کے زمانے میں آدمی میں نہ بیمار ہوتا تھا، پہلے کے زمانے کے آدمیوں میں نہ کچھ یعنی گیسٹرک ہوتا تھا، پہلے کے زمانے کے آدمیوں میں نہ بدن میں کچھ تھکان ہوتا تھا، پہلے کے زمانے کے آدمیوں میں نہ کچھ نرم پیلا اور سستی گری ہوتا تھا۔ پہلے کے زمانے کے آدمی جو ہے ایک روٹی بھی ملتی نہیں تھی۔ کیا کرنے تھے؟ ایک روٹی بھی نہیں ملتی تھے۔ میں تو پرانے زمانے کے یعنی بوڑھے جو آدمی ہوتے ہیں اس کے پاس بھی بیٹھا ہوں اور اس سے جو ہے کچھ باتیں جو ہے معلوم کی ہم کہ پہلے کے زمانے میں تھے تو آخر کیسے تھے؟ رائی کی روٹی ملتی تھی۔ رائی کی ادھر کیا ملتی ہے نہیں معلوم ہے، رائی کے راگی کی روٹی ملتی تھی۔ ایک روٹی کے لیے جو ہے آدمی ترستا تھا۔ کیا کرتا تھا؟ ایک روٹی کے لیے آدمی ترستا تھا، اور ایک روٹی اب کھا لیے تو شام کو بھی کھانے کا نوبت نہیں ہوتی تھی۔ کیا نہیں ہوتی تھی؟ شام کو بھی کھانے کا نوبت نہیں ہوتی تھی، اور کئی دن جو ہے فاقے میں رہ جاتا تھا۔ کیا کرتے تھے؟ کئی دن فاقے میں رہ جاتا تھا، اور ایک روٹی جو ہے کئی آدمیوں میں تقسیم ہوتا تھا۔ ایک روٹی کئی آدمیوں میں تقسیم ہوتا تھا۔ بعد میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے پاس بہت زیادہ سہولتیں ہو گئی ہیں۔ کیا ہو گئی ہیں؟ بہت زیادہ سہولتیں ہو گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اور ہمارے حضور نے جو بھی ہے اللہ کے پاس دعا کیے تھے۔ کیا دعا کیے تھے معلوم؟ اللہ کے پاس یہ دعا کیے تھے کہ اللہ میری امت پر جو ہے شفقت کا معاملہ کر۔ اور ہمارے حضور نے اللہ کے پاس یہ بھی دعا کیے تھے کہ اللہ میری امت کے اوپر رزق کی فراوانی کرنا، رزق کے دروازے کو کھول دینا۔ آج کون آدمی بھوکا ہے؟ کوئی بھوکا ہے؟ کوئی آدمی نہیں بھوکا ہے۔ سب غریب سے غریب بھی، چھوٹے سے چھوٹے بھی، سب اچھے کھا رہے ہیں، سب اچھے جی رہے ہیں۔ یعنی یہ کس کے بدولت سے، یہ کس کے ذریعے سے ہے؟ یہ ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بدولت اور ذریعے سے ہیں، اور اللہ نے ہمارے حضور کی جو ہے دعائیں کو قبول کر لیا اس کے ذریعے اور صدقے سے ہے۔ تو اسی وجہ سے آج جو ہم ہماری بیٹے اور بیٹیوں کی جو ہے بہت بڑی نگرانی کرنا ہے۔ گاڑیاں چلانا ہے تو آہستہ چلانا ہے۔ اگر مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی 100 کے اسپیڈ میں گاڑیاں چلائے، کیا کرے؟ 100 یا اس سے بھی زائد اگر گاڑیاں 40 کے اندر چلاتے ہیں تو پھر کنٹرول میں رہتا ہے۔ پھر اگر 40 سے باہر جو ہے گاڑیاں چلاتے ہیں تو پھر اس کی تو جان کی خطرہ ہے ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے پیچھے ہیں وہ سب کے سب خطرہ ہے۔ کیا ہے؟ سب کے سب جان کی ہلاکت کا سبب ہے۔ مثال کے طور پر جان خود دے رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ اپنی ہوش کو جو ہے کنٹرول نہیں کر پا رہا ہے، اور جو ہے نفسانی خواہشات کے مطابق چل رہا ہے، من چاہی کے مطابق چل رہا ہے۔ لیکن میرا رب اور رسول کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے کوئی آج کل جو کام نہیں کر رہا ہے۔ اسی وجہ سے ہم اپنی جان کو اپنی ہلاکت کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ اپنی جان کو اپنی ہلاکت کر رہے ہیں۔ اپنی پیاری اور اپنی محبت والی جان کو جو ہے ہم ایسے ہی لٹا دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑی سنگین اور جو ہے بڑی غیرت کی بات ہے۔ تو گاڑیاں میں نوجوانوں سے یہ درخواست کروں گا تو گاڑیاں جو چلانا ہے بہت 40 کی اسپیڈ میں چلانا ہے، اس سے زائد چلانا ہے تو 50 کی اسپیڈ میں چلانا ہے۔ اگر اس سے زائد آپ چلاؤ گے تو آپ کی جان کی خطرہ ہے۔ پہلے کے زمانے میں آدمیوں میں جو ہے بات اس پہ نہیں کرنی تھی، لیکن آج کر دیتا ہوں۔ پہلے کے زمانے میں آدمی نے سائیکل چلاتے تھے، آج تو گاڑیاں جو سائیکل کی وجہ سے ہو گیا۔ اسی وجہ سے ہر چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فراوانی کر دیا ہے، ہر چیز کو جو ہے کشادہ کر دیا ہے۔ آج ہر آدمی جو ہے
اچھا سے اچھا ہے، آج ہر آدمی اچھا سے اچھا کھا رہا ہے، آج ہر آدمی جو ہے اچھا سے اچھا پی رہا ہے، جی رہا ہے، ہر سبھی خوشحال میں ہے۔ اسی وجہ سے ہمیں جو ہے دنیا میں جو جیتے ہیں تو گاڑیاں کو صحیح کنٹرول سے چلانا ہے۔ آپ کی جان سلامت تو جہان سلامت، کیا آپ کی جان سلامت تو جان سلامت۔ لیکن اگر کوئی بندہ نماز پڑھ کر کے کوئی دعا پڑھ کے نکلتا ہے اور سفر میں دعا کرتا ہے، لیکن وہ دعا جو ہے فرشتے اس کے ساتھ مقرر ہو جاتا ہے۔ اگر ایکسیڈنٹ کو بھی دیکھ لیتے ہیں، بہت سارے ایسے حادثات ہیں، آپ دیکھے ہوں گے، بہت سارے ایسے حادثات ہیں کہ پوری کار جو ہے ختم ہو گیا۔ کیا ہوئے؟ پوری کار جو ہے ختم ہو گیا، یعنی ریزہ ریزہ ہو گیا اور پوری کار کی بہت بڑی نحوست ہو گئی۔ لیکن مثال معلوم ہوتا ہے کہ وہ اللہ والے جو آدمی تھے وہ بالکل بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابھی کچھ حال پہلے حضرت مولانا ہارون رشید کی جو ایکسیڈنٹ ہوا، اس کی کار میں جو ہے پورے کے پورے ریزہ ریزہ ہو گیا، کار پورا ٹوٹ کے بکھیر گیا۔ کیا ہو گیا؟ پورا ٹوٹ کے جو ہے بکھیر گیا، لیکن مولانا کو ایک ذرا سی بھی چوٹ نہیں آئی، اور مولانا کو ایک ذرا سی بھی جو ہے کیا نہیں ہوا، یعنی نقص اور نگال میں نہیں ہوا، مولانا صحیح سلامت۔ کیا فرمایا؟ صحیح سلامت۔ مثال کے طور پر یہ کہتا ہوں، اگر کوئی آدمی صبح نماز پڑھنے کے بعد دعا پڑھ کر نکلتا ہے، اپنی سواری پر بیٹھتا ہے اور کدھر سفر کو جاتا ہے، تو فرشتے کو اللہ تعالیٰ جو ہے اس پر مقرر کر دیتے ہیں۔ بات مجھے اس پر نہیں کرنی ہے، بات مجھے اس پر کرنی ہے کہ یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ کیا ہے؟ یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی بہت بڑی فضیلت ہے، یہ عظمت والا مہینہ ہے۔ اگر کوئی آدمی اس مہینے میں ایک روزہ رکھتا ہے تو اس کو 30 روزوں کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے۔ اور اس مہینے میں حسین رضی اللہ، امام حسین سیدنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 10 محرم الحرام میں جو ہے شہید ہو جاتا ہے، شہید ہو جاتا ہے۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوفہ سے ہیں جو کچھ خطوط آتے ہیں اور کچھ خطوط لکھتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے آپ کو جو ہے کوفہ آنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ آپ کو کوفہ آنا ہے اور مشرکین سے اور کفار سے کچھ باتیں کرنی ہے اور کچھ مشورہ کرنا ہے۔ لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو جو ہے قبول کر لیا، کوفہ جانے میں اس بات کو قبول کر لیا، کہا کہ میں ہاں ہر حال میں پہنچوں گا۔ لیکن اس سے پہلے جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے شہادت ہو جاتے ہیں، اور اس سے پہلے جو ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یعنی شہادت ہو جاتی ہے۔ تو امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جو ہے کوفہ نہ پہنچے۔ کیا نہ پہنچے؟ آپ کوفہ نہ پہنچے، اور کوفہ میں جو ہے یزید یعنی اور کوفہ میں عبید اللہ بن زیاد جو ہے وہ آپ کو شہید کرنے کے لیے اور آپ کو سر قلم کرنے کے لیے وہ لوگ اپنی ریزے کو اور اپنی تلوار کو کیا کر لیے ہیں، یعنی انتظام کر لیا ہے۔ امام حسین سیدنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ جانے سے کچھ حضرات نے منع فرمایا، لیکن پھر بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ضرور جو ہے میں بات کہہ چکا ہوں اور میں وعدہ کر چکا ہوں، مجھے جو ہے کوفہ جانا ہے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے کوفہ کے میدان میں پہنچے، جسے بولتے ہیں کہ کربلا کے میدان میں پہنچے، اور وہ لوگ جو ہے کہ سارے کے سارے انتظام کر لیا ہے۔ کیا کر لیے ہیں؟ کہ سارے کے سارے انتظام کر لیا ہے، یعنی تلوار کا بھی انتظام کر لیا ہے اور نیزے کا بھی انتظام کر لیا ہے۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے اب آ رہے ہیں، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ مجھے یہ
وقت کا موقع دو اور مجھے جو ہے ایک رات کا موقع دو اور مجھے جو ہے ایک دن کا موقع دو۔ تو امام حسین سیدنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر آتے ہیں اور اپنے گھر پہنچتے ہیں۔ قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے میرے گھر والے، اے میرے رشتہ دار، اے میرے ماتحت، اے میرے پڑوسی، اگر میں کربلا کے میدان میں شہید ہو گیا، اگر میں کربلا کے میدان میں اسی وقت شہید میں میرے خون اور میرے جگر چلے جائے تو تم جو ہے صبر کر لینا، تم جو ہے میرے رشتہ دار صبر کر لینا اور تم جو ہے اس پر عافیت کر لینا اور اس پر ماتم نہ کرنا اور اس پر نہ رونا، نہ اس پر نہ دھونا، اس پر نوحی اور غریہ زاری نہیں کرنا۔ امام حسین سیدنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر والوں کو یہ نصیحت فرماتے ہیں۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یعنی شہید کر رہے تھے، ایک عورت کی جو ہے گزر ہوا۔ کیا ہوا؟ ایک عورت کے اس راستے میں ماں اور بیٹے کے ساتھ جو ہے گزر ہوا تو بیٹا کو کہنے لگی، ماں نے بیٹا کو کہنے لگی کہ بیٹا اس میں کچھ یعنی ہنگامہ کی آواز آ رہی ہے، میدان کربلا میں کچھ شوق کی آواز آ رہی ہے اور میدان کربلا میں کچھ ہو رہا ہے، ایسا مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ ہماری جان کی خطرہ ہے۔ تو اس ماں نے اس بیٹے کو بھیجا اور بھیج کر کہنے لگی کہ بیٹا جاؤ دیکھ کر آؤ، کیا کرتے آؤ؟ جاؤ دیکھ کر آؤ۔ اور وہ بیٹا جو ہے یعنی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر میں اور پاؤں کے قدمے میں پہنچے اور پہنچ کے فوراً آ گیا اور آ کر امی سے کہنے لگے کہ امی امام حسین سیدنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے یعنی ذبح کر دیا۔ کیا کر دیا؟ ذبح کر دیا۔ جب وہ بچہ آئے اور ماں جو ہے کہنے لگی کہ بیٹا آپ کیوں آ گئے ہو؟ آپ بھی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اگر شہید ہو جاتے تو میں یہ فخر کرتا، یہ میں محسوس کرتا کہ قیامت کے دن، حشر میدان کے دن یعنی جب میری امت کو جنت میں جانے کا باری آ جائے گا، مجھے یہ فخر محسوس ہوگا کہ میں بھی اس کے صدقے اور حسین سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے اور حسین سے جنت میں چلے جاتا۔ اور امام حسین سیدنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے قتل نہ کرو اور مجھے آپ کی ہاتھ میں اگر شہادت ہے شہادت کر دو، لیکن مجھے کچھ موقع دو۔ کیا کرو؟ مجھے کچھ موقع دو، مجھے کچھ وقت دو اور مجھے جو ہے کچھ مہلت دو۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کربلا کے میدان میں 3 دن سے جو ہے یعنی نہ پانی کا انتظام ہے، نہ کچھ کھانا اور پینے کا انتظام ہے، اور امام حسین سیدنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے یعنی نماز پڑھنے کا وقت دو، مجھے نماز پڑھنے کا وقت دو۔ تو ان کے جو لشکر تھے امام حسین سیدنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنے بھی ساتھی تھے وہ ساتھی سے کہنے لگے آپ بھی نماز پڑھ لے اور مجھے بھی نماز پڑھنے دو، اور جس کو پانی نہ ملے آپ ایسا کرو تیمم کر لو۔ کیا کر لو؟ کوسے دور کے بعد جو ہے پانی کی نظر بھی نہیں آ رہی ہے اور پانی کدھر ہے وہ بھی معلوم نہیں ہو رہا ہے۔ تو امام حسین سیدنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے یعنی 2 رکعت نماز پڑھے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتے ہیں کہ یعنی تلوار کے سائے میں بھی قرآن کی تلاوت فرماتے تھے، تلوار کے سائے میں بھی نماز کا اہتمام فرمایا، اور تلوار کے سائے میں بھی ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے یعنی کربلا کے میدان میں شہید ہو جاتے ہیں، لیکن پھر بھی نہ نماز کو چھوڑے، نہ دین کو چھوڑا، نہ قرآن کو چھوڑا۔ لیکن ہمیں اور آپ جو ہے نماز کی کتنی پابند کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ ہمیں اور آپ کو نماز کی کتنی پابند کرنا ہے؟ ایک صحابی کے بارے میں آتے ہیں، معذور صحابی تھے۔ کیا تھے؟ معذور صحابی تھے، اور کہنے لگے کہ مجھے جو ہے اللہ کے راستے میں
میں اللہ کے راہ میں جہاد کرتے کرتے جو ہے مجھے شہید ہو جانا ہے۔ کیا ہو جانا ہے؟ مجھے شہید ہو جانا ہے۔ ان کی بیوی ان سے کہنے لگے کہ آپ تو معذور آدمی ہے، آپ کیا لڑیں گے، آپ کیا لڑ پائیں گے؟ تو کہنے لگے کہ یعنی اللہ سے یہ دعا کرے کہ اللہ میری یہ دعا قبول کر لے کہ میری لاش کو گھر تک نہ پہنچا، اسی طریقے سے میری لاش کو جو جنت میں پہنچا دینا اور میری لاش کو جو قبر میں پہنچا دینا۔ تو بعد میں کچھ معلوم ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ بعد میں کچھ معلوم ہوتا ہے، سننے میں آیا کہ آپ کے بیوی جو ہے یعنی بیوی نشور سے صحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو یعنی جہاد میں سفر کرنے کے لیے گئے، لڑتے لڑتے جو ہے اسی وقت جو ہے شہید ہو گئے اور اللہ سے یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ مجھے شہادت کا درجہ عطا فرمانا۔ کیا فرمانا؟ مجھے شہادت کا درجہ عطا فرمانا۔ اور دو بچوں میں جو ہے مشورہ ہو رہا تھا، کیا ہو رہا تھا؟ دو بچوں میں مشورہ ہو رہا تھا، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، وہ بھی کربلا کے میدان میں جو ہے لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹے آپ کی عمر جو ہے چھوٹا ہے، آپ لڑ نہیں سکتے ہیں، آپ جہاد نہیں کر سکتے ہیں۔ اب بچوں کے میں کتنا تڑپ ہے، اس کے صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اور دلوں میں کتنا تڑپ ہوگا، کیا ہوگا؟ کتنا تڑپ ہوگا۔ بچے بھی اب لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹا آپ جو ہے چھوٹے سے بچے ہیں، آپ لڑ نہیں سکتے۔ کیا نہیں کر سکتے؟ آپ لڑ نہیں سکتے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں۔ آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں؟ کہنے لگے کہ دونوں کشتی لڑو۔ کیا لڑو؟ دونوں کشتی لڑو، یعنی آپس میں لڑو۔ اگر چھوٹا بڑے کو ہرا دیتے ہیں، یعنی بیٹے کو چھوٹا کو بڑا کو پلٹا دیتے ہیں، تو آپ میرے ساتھ جو کربلا کے میدان میں آ جاؤ، آ جاؤ میرے ساتھ کربلا کے میدان میں آ جاؤ۔ اب چھوٹا جو ہے بڑے کے کان میں کہتا ہے، بیٹا چھوٹا جو ہے بڑے کے کان میں کہتا ہے میں نے آپ کو جو ہے پچھاڑ دوں گا اور مجھے جو ہے حضور کو خوش کرنا ہے اور ان کے صدقے میں مجھے بھی میدان کربلا میں جانا ہے۔ تو کہنے لگا آپ کو میں مذاق سے جو ہے پچھاڑ دوں گا، آپ جو ہے تھوڑی دیر لڑکو جو ہے میرے ساتھ گر جانا ہے۔ تو لڑتے ہیں اور بڑا جو ہے چھوٹا جو ہے بڑا کو پچھاڑ دیتے گئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اچھا اگر آپ کو لڑنا ہے تو آ جاؤ ہمارے ساتھ، کیا کرو ہمارے ساتھ آ جاؤ۔ بڑاؤ بتاؤ کہ بڑوں میں شہادت کا درجہ پانے کے لیے کتنا شوقین تھے، کیا تھے؟ بڑوں میں شہادت کا درجہ پانے کے لیے کتنا شوقین تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شہید جب شہادت پا جاتا ہے اور شہید شہادت پانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کا روح قبض کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ اس کا روح قبض کرتا ہے، شہید کا درجہ۔ اور قیامت کے دن شہید والوں سے کہا جائے گا کہ آپ کو کس چیز کی تمنا ہے، آپ کو کس خواہش کی تمنا ہے؟ تو شہید والے کہیں گے کہ اگر ہم دنیا میں لوٹتے، دنیا میں جاتے تو لڑتے لڑتے پھر ہم جنت پا جاتے، پھر لڑتے پھر جنت پا جاتے۔ شہید کا یہ مقام ہے۔ اسی وجہ سے یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ اس مہینہ میں امام حسین سیدنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 10 محرم الحرام میں کیا ہوا؟ شہادت کا درجہ پائے، شہید ہو گئے اور نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے شہید ہو گئے۔ اس مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ تر روزہ کی پابند کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ روزہ کی پابند کرنا ہے۔ اگر کوئی آدمی یعنی 10 محرم الحرام کے مہینے میں 10 محرم الحرام کے دن ایک روزہ رکھتا ہے تو اس کے جو ہے اگلے پچھلے تمام سال کے گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتے ہیں؟ اگلے پچھلے تمام سال کے جو ہے گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ مشرکین کفار مکہ نے بھی یعنی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے تھے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں جو ہے یعنی کفار سے مشابہت نہیں کرنا ہے، ہمیں جو ہے مشرکین مکہ سے جو ہے مشابہت نہیں کرنا ہے،
ہمیں رات کو جو ہے یعنی 9 محرم الحرام کو اور 11 محرم الحرام ایک روزہ کو جو ہے بڑھا لینا ہے۔ کیا کر لینا ہے؟ ایک روزہ کو بڑھا لینا ہے۔ بتاؤ یعنی عبادت میں تھوڑی سی مشابہت کی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا، کیا نہیں کیے؟ پسند نہیں فرمایا آپ کو جو ہے 9 محرم الحرام کا روزہ رکھنا ہے اور 11 محرم الحرام کا روزہ رکھنا ہے، یعنی 9 اور 10 اور 11 محرم الحرام کا روزہ ہر ایک مسلمان کو رکھنا ہے، اگلے اور پچھلے تمام سال کے جو گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے اگر کوئی مسلمان بندہ اپنے گھروں میں اگر کوئی آدمی اپنے بیوی کے اوپر اپنے بال بچوں کے اوپر جو خرچ کرتے ہیں، آپ کو بخوبی معلوم ہے کہ خرچ کرنے سے اللہ تعالیٰ جو ہے صدقہ کرنے سے برابر اس کو ثواب ملتا ہے، لیکن کتابوں میں اور روایتوں میں یہ بات ملتی ہے اگر کوئی شخص 10 محرم الحرام کے دن جو ہے یعنی ایام کے دن کوئی روزہ رکھتا ہے اور اپنے گھر والوں میں کیا کرتے ہیں رزق کی فراوانی کرتے ہیں اور اپنے اولادوں میں رزق کی وسعت کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کے سارے سال کی جو ہے یعنی رزق کی فراوانی اور رزق کے دروازے کو جو کھول دیتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے ہمیں اہتمام کرنا ہے کہ 9 اور 10 اور 11 محرم الحرام کا روزہ رکھنا ہے اور اس مہینے میں جتنی عبادت کرنا ہے کثرت سے زیادہ عبادت کرنا ہے۔ یہ مہینہ جو ہے نوحہ کھانے کا نہیں ہے، یہ مہینہ جو ہے ماتم کرنا کا نہیں ہے اور یہ مہینہ جو ہے گریہ زاری کا نہیں ہے، یہ مہینہ عبادت کرنے کا مہینہ ہے۔ جب رمضان المبارک کا مہینے کا روزہ فرض نہیں ہوا تھا تو محرم الحرام کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض فرمایا تھا، تو اسی وجہ سے جب رمضان کا روزہ فرض ہو گیا تو محرم الحرام کے روزوں کو کیا کر دیے؟ منسوخ کر دیے یعنی ساقط کر دیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے ہیں وہ سنت سے فارغ ہو جائے۔